سورۃ الانشقاق کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الانشقاق ہے، جو اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ انشقاق کا معنی پھٹ جانا۔ اس سورۃ مبارکہ میں آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام انشقاق رکھا گیا۔ مکی سورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 84 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 83 ہے۔ 25 آیات اور 1 رکوع پر یہ سورۃ مبارکہ مشتمل ہے۔ سابق سورتوں کی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کے احوال ہی کو ذکر فرمایا ہے، جزا و سزا، حشر و نشر، اس جہان کا ختم ہو جانا، ایک نئے جہان کا وجود میں آ جانا، اور پھر خاص طور پہ اس میں اعمال ناموں کی تقسیم کا ذکر ہے کہ کچھ لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، ان کی صورتحال کیا ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور کچھ لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے، ان کی صورتحال کیا ہوگی۔ اللہ پاک اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی جس وقت قیامت برپا ہوگی، نفخہ ثانیہ، دوسری دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی، تو اس جہان میں کیا کیا انقلابات آئیں گے۔ ان میں ایک بڑا انقلاب اور بڑی تبدیلی یہ آئے گی کہ یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ پھٹے گا کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العالمین جو 7 آسمانوں سے اوپر عرش اعلیٰ کی بلندیوں پر کما یلیق بشانہ، وہ جلوہ افروز ہے، اور اسی عرش پہ اس دن اللہ کی قہری تجلیات پڑیں گی۔ اس وقت جو اللہ کا عرش ہے اس کو 4 فرشتوں نے تھاما ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن سورۃ الحاقہ میں فرمایا کہ اس دن اللہ کے قہر اور غضب کی اتنی شدت ہوگی کہ اس دن عرش کو اٹھانے والے بھی 4 نہیں 8 فرشتے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 4 کی بجائے 8 فرشتوں نے عرش کو تھاما ہوا ہو۔ تو وہ وزن جو پڑے گا اللہ کی قہری تجلیات اور غضب کا عرش پہ پڑے گا، اور وہ آسمانوں پہ آئے گا،
تو اس وزن سے آسمان پھٹ جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں آسمان پہ جہاں ستاروں کا جھرمٹ نظر آتا ہے، ایک شکل نظر آتی ہے، وہاں پہ سب سے پہلے آسمان وہاں سے پھٹے گا اور پھر دروازے ہو جائے گا، پھر بالکل ختم ہو جائے گا تاکہ نیچے سے اوپر کا جہان بھی سب نظر آنے لگے۔ تو اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے وہ وقت یاد رکھو جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان نے اپنے رب کی بات کو سنا۔ آزینہ کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف کان لگانا، کسی کی بات کو دھیان سے سننا۔ اللہ پاک فرماتے کہ آسمان نے اپنے رب کی بات کو سنا۔ سننے کا مطلب کیا؟ کہ آسمان نے اپنے رب کی بات کو مانا، اطاعت کی۔ آسمان نے اپنے رب کی اطاعت کی، وحقت، اور اس کا حق یہی تھا کہ وہ رب کی اطاعت کرتا، کیونکہ اگر وہ نہ کرتا تو رب کی بڑی قہری اور ناراضگی اس کے اوپر گرتی۔ آسمان کا حق یہی تھا کہ وہ اللہ کی بات کو مان لیتا۔ فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا۔ مدت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ کے لمبا کر دینا، اسی سے ہم جو کہتے ہیں مد کرو، حرف کے اوپر مد یعنی اس کو کھینچو، تو زمین کو کھینچ دیا جائے گا۔ ایک روایت میں زمین کو اس طرح کھینچا جائے گا کہ جس طرح کسی ربڑ کو کھینچ کر لمبا کر دیا جاتا، اس طرح زمین کو کھینچ دیا جائے گا، اور یہ زمین بھی پھٹے گی۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے زمین کہاں سے پھٹے گی؟ فرمایا سب سے پہلے زمین جو پھٹے گی تو وہ میری قبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری قبر کھلے گی، اور سب سے پہلے میں زمین سے باہر آؤں، اور سب سے پہلے فرمایا جس کو کپڑوں کا جوڑا پہنایا جائے گا وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو آگ میں ڈالتے ہوئے کافروں نے برہنہ کر دیا تھا، ان کے کپڑے اتار دیے تھے۔ اب ان کو اس کا صلہ یہ ملے گا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان کو جوڑا پہنایا جائے گا۔ لیکن بعض روایات میں خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور مجھے جوڑا پہنایا جائے گا، پھر آپ کے ساتھ سوئے ہوئے شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی قبر کھلے گی، پھر مدینہ منورہ کے جتنے قبور والے ان کی قبریں کھلے گی، اسی طرح پھر پورے جہان سے زمین کی ساری چیزیں باہر نکلنا شروع ہوں گی۔ اسی کو فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب زمین کو کھینچ کر بڑا کر دیا جائے گا اور یہ نکال دے گی اپنے اندر سے جو کچھ ہے۔ زمین کے اندر جتنے اموات آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے اموات ہوں گے، جتنے دفینے اور خزینے ہوں گے، جو جو چیزیں زمین کے اندر ہوں گی، زمین سب کو نکال کر باہر کر دے گی، وتخلت، اور خالی ہو جائے گی، زمین اپنا سب کچھ باہر نکال دے گی۔ اور اللہ پاک فرماتے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین نے بھی اپنے رب کی بات کو سنا اور مانا، اور زمین کا حق بھی یہی تھا کہ یہ ایسا ہی کرتی، زمین کے ذمے بھی یہی تھا کہ یہ اللہ کی بات کو مانتی۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کے احکامات دو طرح کے ہیں، ایک ہے احکامات تکوینی، ایک ہے احکامات تشریعی۔ تکوینی احکامات یہ جو جہان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ، سورج، چاند، ستارے، روشنی، ہوا،
اور بارش اور بادل اور بیماری اور سیل سب اللہ کے حکم سے ہو رہے. یہ تکوینی احکامات ہیں. اللہ جس کو حکم دیتا ہے وہ بال برابر بھی اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم پورا کرتا ہے. دوسرے احکامات تشریعی ہیں، شریعت کے احکامات. نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، حلال کماؤ، دیانتداری اختیار کرو، حیا اور شرم پیدا کرو. یہ شرعی احکامات ہیں جن کے مکلف انسان اور جن ہیں، اور کوئی مکلف نہیں ہے اس کا. باقی کائنات کو اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ تکوینی حکم ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کا حکم پورا کرتی ہے. انسان کو جو تکوینی حکم اللہ دیتے ہیں، انسان بیمار ہو جا بیمار ہو جاتا ہے، انسان سو جا انسان سو جاتا ہے، انسان اٹھ جا یہ اٹھ جاتا ہے. یہ احکامات تکوینی ہیں، یہ ہم بھی مانتے ہیں، ساری مخلوق مانتی ہے. شرعی احکامات میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ اپنی مرضی سے کرو تاکہ تمہیں اجر ملے، تمہارا امتحان ہو، پتہ چلے تم رب کا حکم کتنا مانتے ہو. وہیں پہ آ کر ہمارا امتحان ہوتا ہے. تو یہ جو زمین اور آسمان کو اس دن حکم دیے جائیں گے یہ تکوینی حکم ہوں گے، اور یہ حکم زمین اور آسمان دونوں اللہ کے حکم کو سنیں گے اور مانیں گے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لائق یہی ہے کہ یہ اللہ کے حکم کو مانیں. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، اے انسان. کتنا پیارا خطاب ہے انسان. کہاں ہم، کہاں اللہ رب العالمین. کوئی نسبت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت دیکھیں، اللہ کی چاہت دیکھیں، اللہ کی اپنائیت دیکھیں، اللہ کا انسانوں سے تعلق دیکھیں کہ اللہ اللہ ہو کر انسان کو مخاطب کرتا ہے. یا ایھا الانسان، ارے او انسان، انک کادح الی ربک کدحا، تو ایک کام میں لگا ہوا ہے، اپنے رب تک پہنچنے تک کام میں لگا ہوا ہے. قدحن کا معنی ایسی مشقت اور ایسا کام جس کا انسان نے نتیجہ حاصل کرنا. دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں جب تک موت نہیں آ جاتی ہر انسان کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کو کسی نہ کسی مشقت میں لگایا ہوا ہے. اور ہر انسان اپنا کام اپنی خوشی سے کرتا ہے. مزدور مزدوری کر رہا ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کرتا. تاجر تجارت کر رہا ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کرتا. زمیندار زمین پہ محنت کر رہا ہے، اس کو اس کام پہ کوئی مجبور نہیں کر رہا. کپڑے سلائی کرنے والا، کپڑے دھلائی کرنے والا، کپڑے بنائی کرنے والا، ہر انسان اپنے اپنے کام میں خود لگا ہوا ہے. کوئی دین کے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی اسلام کی حمایت میں کام کر رہا ہے، کوئی اسلام کی مخالفت میں کام کر رہا ہے. ہر انسان اسی دنیا کے اندر وہ کسی نہ کسی محنت اور مشقت میں لگا ہوا ہے. کب تک لگا رہے گا؟ جب تک اپنے رب کے پاس چلا نہیں جاتا، یعنی موت نہیں آ جاتی. موت تک ہر انسان کسی نہ کسی مشقت میں ہے. ہوگا پھر کیا؟ فرمایا فملاقی، یہ اس سے ملے گا. ہر انسان اس سے ملے گا. کس سے ملے گا؟ بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ رب العالمین، کہ ہر انسان اپنے رب سے ملے گا. اور بعض حضرات فرماتے ہیں ملاقی ہی اس سے ملے گا، یعنی اپنی محنت سے ملے گا. مطلب کیا کہ اپنی محنت کا صلہ پائے گا، اپنی محنت کا پھل نظر آئے گا. اس کو جو دنیا کے اندر بویا ہوگا وہ آخرت میں جا کے کاٹنا پڑے گا. جو دنیا میں کر کے گیا ہے اچھا یا برا، اس کی وہاں پہ جزا یا سزا ہوگی. یہ انسان اس سے جا کر ملے گا. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں انسانوں کی ایک قسم ایسی ہوگی کہ ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا.
اعمال نامے تقسیم ہوں گے۔ حشر کے میدان میں ایک بہت بڑا کام یہ ہوگا کہ اعمال نامے جو کاغذوں کی شکل میں، دفتروں کی شکل میں، رجسٹروں کی شکل میں عرش کے نیچے پڑے ہوں گے، وہ وہاں سے اڑیں گے اور ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کے اعمال کے حساب سے یا دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ انسان کوشش کرے گا کہ میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملے، کیونکہ یہ کامیابی کا ایک پروانہ ہے، یہ جنت میں جانے کا ایک ویزا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ پاک اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما ہے۔ لیکن بعض لوگ ہوں گے جن کے اعمال نامے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، انہوں نے بد کرداری والی زندگی گزاری، بے حیائی بے شرمی والی زندگی گزاری، رب کی نافرمانی والی زندگی گزاری، ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اڑیں گے، تو جن کے تو دائیں ہاتھ میں آئیں گے وہ لے لیں گے اور وہ خوشی خوشی لیں گے۔ قرآن کریم اس کو کیسے منظر کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ لوگ جن کو اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں ان کو اعمال نامہ تھمایا جائے گا، فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان قریب ان کا حساب لیا جائے گا، آسان حساب، پھر ان کا حساب کتاب بھی بہت آسان ہوگا۔ اللہ ہمیں حساب کتاب کی سختی سے بھی محفوظ رکھے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نوقش فقد عذب، جس سے مناقشہ ہو گیا وہ عذاب میں پھنس گیا، جس سے مناقشہ ہو گیا وہ عذاب میں پھنس گیا۔ حضرت اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھی، انہوں نے فوراً سوال کیا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جس سے مناقشہ ہو گیا، حساب کتاب ہو گیا، وہ پھنس گیا۔ دوسری طرف قرآن کریم کہتا ہے کہ کچھ لوگوں سے آسان حساب لیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور آپ خود بھی دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا آسان حساب ہو جائے۔ تو پھر جب پوچھ گچھ ہوگی تو عذاب ہوگا، تو آسان حساب کا کیا مطلب؟ یہ سوال کیا حضرت اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یوں فرمایا کہ عائشہ، آسان حساب کا مطلب ہے کہ اللہ پاک حساب پیش کریں گے، اللہ رب العالمین حساب پیش کریں گے، یعنی کسی بندے کو یہ کہیں گے کہ اے میرے بندے تو نے یہ کام کیا، تو نے یہ کام کیا، تو نے یہ کام کیا، سارے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور پیش کرنے کے بعد وہ بندہ اعتراف کرے گا کہ جی اللہ میں نے کیا ہے، غلطی ہو گئی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا۔ فرمایا یہ ہے آسان حساب، کہ پیش کیے جائیں گے اعمال، لیکن پیش کرنے کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے میں نے معاف کر دیا۔ دوسری طرف فرمایا مناقشہ کیا ہے؟ مناقشہ یہ ہے کہ اللہ پاک کسی بندے سے کہیں گے کہ میرے بندے تو نے یہ کام کیا، وہ کہے گا کہ جی اللہ کیا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ کیوں کیا، بتا کیوں کیا؟ اب اس کیوں کا جواب کون دے گا؟ یہ مناقشہ ہے، یعنی جس سے اللہ رب العالمین نے یہ پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں کیا، تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، وہ سمجھو پھر پھنس گیا، اس کی پھر نجات نہیں۔ اس لیے آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اعمال پیش کریں گے، پیش کرنے کے بعد فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے اپنی رحمت سے معاف کر دی۔ اور کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ
عرض حساب سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرما دے، اور اپنی ستاری والی چادر میں پردے کے اندر ہی اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے۔ تو بہرحال جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے ان کا آسان حساب ہوگا، اور اللہ پاک فرماتے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل کی طرف لوٹے گا خوشی خوشی، بغیر غم کے، خوش و خرم اپنے اہل کی طرف لوٹے گا۔ اہل سے مراد بعض علماء فرماتے ہیں جنت میں اللہ رب العالمین نے جو اس کا محل بنایا ہے، اس میں جو اس کے اہل خانہ، اس کی حوریں ہیں، ان کی طرف لوٹے گا بڑی خوشی اور خوشی کے ساتھ، بغیر کسی غم کے۔ اور بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں اہل سے مراد یہی دنیا کی اہل ہے، دنیا میں جو اس کی بیوی ہے، دنیا میں جو اس کے بچے اور گھرانہ ہے، اسی گھرانے کی طرف وہ خوشی خوشی لوٹے گا، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے دنیا میں کسی انسان کو کوئی کامیابی ملے تو جلدی سے گھر آتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بتاؤں، اپنی اہلیہ کو بتاؤں مجھے یہ کامیابی ملی ہے، اپنے والدین کو بتاؤں میں کامیاب ہو گیا۔ اس دن بھی اسی طرح انسان دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف لوٹے گا اور خوشی خوشی بتائے گا کہ جناب مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا اور میں کامیاب ہو گیا۔ اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، ان کی کیفیت کیا ہوگی اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو دنیا آخرت کی تمام عزتیں اور کامیابیاں نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق